जी, ब्रेक से आगे वापस और बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस की, कि जहां सवालात बहुत से हैं लेकिन जवाबात जो हैं वो उस तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। मीर रजा केस में अगर इब्तिदाई से हम जाए वकूआ को दुरुस्त करे तरीके से महफूज ना किया गया हो, और ख़ासतौर से जब बात होती है शवाहिद इकट्ठे करने में गफलत हो और उससे भी ज़्यादा फॉरेंसिक निज़ाम की खामियां भी सामने आ रही हों, तो क्या ये गलतियां पूरे मुकदमे को कमज़ोर कर सकती हैं? क्राइम सीन से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक कई रोज़ बाद भी नहीं हो सका, जबकि सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से गैर फाल होने की इतलात भी हैं। और दूसरी जानिब जियो फेंसिंग में ताखीर, स्मार्ट वॉच का डाटा और जाए वकुआ से मिलने वाले दीगर शवाहिद भी तफ्तीश का हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि मीर रजा केस में तफ्तीश कहाँ खड़ी है? अगर शवाहिद इब्तिदा ही में खराब, ज़ाया या आलूदा हो जाएं तो क्या अदालत में मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित करना मुश्किल हो जाता है? और पाकिस्तान में फॉरेंसिक तहकीकात के निज़ाम की कमज़ोरी महज वसाइल का मसला है या पुलिस की गफलत और नाअहली भी इसकी बड़ी वजह है? इन तमाम अहम कानूनी और तफ्तीशी सवालात पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनका आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर जमील विक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इनसे मिलते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए हैं, और इस केस पे यकीनन आपकी भी मुसलसल नज़र होगी। हम सब भी इस पे अपडेट लेते रहते हैं अपने रिपोर्टर से भी, और गेस्ट भी आके बताते हैं। ये बताइए, किसी भी कत्ल के मुकदमे में क्राइम हुआ होता है उस वक्त जो उसका सीन होता है उसको महफूज करना, शवाहिद इकट्ठे करना, पुलिस की कानूनी और उससे भी ज़्यादा जो तफ्तीशी जिम्मेदारी है, कितनी अहम होती है? देखें, किसी भी मुकदमे में सबसे पहले तो उस क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठा करना ही नेसेसरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है। इसकी 4 चीज़ें हैं। अगर क्राइम सीन में जाके एक तो कलेक्शन है जी, एक प्रिजर्व करना है, तीसरा सील करना है, और चौथा ट्रांसपोर्ट करना है उसको अच्छे तरीके से जहाँ जाना है। अगर वेपन है तो उसको ब्लास्टिक में जाना है, केमिकल है तो उसको लेबॉर्ट्री में जाना है, डीएनए है तो उसको भी लेबॉर्ट्री में जाना है। तो इन 4 चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन 4 चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। ना प्रॉपर कलेक्शन की जाती है, ना प्रिजर्वेशन की जाती है, ना उसको सील किया जाता है, और ना ही प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो जब तक ये बेसिक चीज़ें हैं, जब वाक़या होता है, वाक़े के बाद शवाहिद इकट्ठा करना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक ड्यूटी है। उसके बाद वहाँ जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना भी उसकी ड्यूटी है कि वो फ़ौरन विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। तीसरा जो है, वहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करे, वो जहाँ जहाँ जानी है उसको जल्दी से पहुँचाया जाए। ये नहीं है कि आपने उन चीज़ों को रख के अपने पास रखा, 3 दिन के बाद भेजा, तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू कम हो जाती है। सही। और देखें, जो लाश है उसका भी जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए। वो बॉडी भी डिकम्पोज हो जाती है, उसके अंदर जो जिस कॉज ऑफ डेथ है वो मिलना टफ हो जाता है। डिकम्पोज बॉडी में आप कॉज ऑफ डेथ ढूंढना बहुत टफ हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को करनी चाहिए। इन 4 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जब आप आमिर साहब ये बातें बता रहे हैं तो ये पूरा केस मेरे जहन से गुजर रहा है। यहाँ पे हमने देखा मीर रजा केस में सवाल यही उठ रहा था कि जो आपके सबसे पहले आपने क्राइम सीन वाला जो बात की है, वहीं से जो शवाहिद उनमें खामियां हैं, तो इससे जो इस्तगासा है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बहुत मुश्किलात का सामना है। फर्स्ट ऑफ इस केस में अगर आप देखें तो पहला ही फ्लॉज ये था कि जो फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके अंदर ना तो एक्सरे लिया गया, वो गोली बैक साइड से निकल के आगे फ्रंट में पसलियों की तरफ से निकली है, उन चीज़ों को भी अच्छा डिस्क्राइब नहीं किया गया। बाकी जो इंजरीज थी हेड पर, नोज पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, उनको भी डिस्कस नहीं किया गया पहली रिपोर्ट में। चौथा जो वो तेज़ाब, जो एनेस्थीसिया बाइफोलिया कहते हैं, उसको जो यूज़ किया गया उसका भी प्रॉपरली कोई भी पहली मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो गया। सेकंड मेडिकल जो आया, अब देखें, जब एविडेंस चलती है तो डिफेंस काउंसिल दोनों मेडिकल को सामने रखेगा, और जब डॉक्टर या एक्सपर्ट विटनेस बॉक्स में आता है तो वो उससे ये क्वेश्चन पुट करेगा कि ये फर्स्ट मेडिकल जो हुआ उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी, सेकंड मेडिकल इतने अरसे के बाद हुआ उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई। तो ये जो होता है प्रोसिक्यूशन का केस
ویک ہو جاتا ہے, ڈینٹ اینڈ لیکیوناز ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پروزیکیوشن کا فلاز اور ڈینٹس ہیں یہ بالکل کیس کو کمزور کر دیتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا جیسے کہ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اب تو خیر ٹیم بن گئی ہے, کام چل رہا ہے, ٹیم بھی چینج ہوئی شروع میں, آپ نے ہاں, دیکھا مگر کہ یہ بہت سارے فرسٹ انسٹانس میں ہینڈل اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا, اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے تھا. رپورٹس بھی اچھے سرجن یا اچھے ڈاکٹر سے یا اچھے جو میڈیکل آفیسر سے ان سے رپورٹس کروانی چاہیے تھی. تو یہ فلاز اور ڈینٹس آگے جب کیس چلتا ہے تو اس میں یہ جو ڈیفنس کاؤنسل ہے وہ اس سے بینیفٹ گین کرتا ہے. جب نے بتایا کہ اتنا ویک ہو جاتا ہے تو یہ تو ان کے لیے قابل اعتماد حیثیت پھر عدالت میں رہتی نہیں ہوگی بالکل. ابھی آپ دیکھیں نا, جو جائے وقوع سے گولی کا جو شیل ملا اس کو بھی 6 روز تک اس کی تفتیش نہیں ہوئی. دیکھیں یہی تو مسئلے ہیں کہ جی وہ نہیں ملا, وہ کہتے ہیں جی مشین وہ خراب ہے, ہمارے اکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں. دیکھیں اتنے عرصے کے بعد بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس چیزیں مکمل نہیں ہیں, ہمارے پاس تربیت نہیں ہے. تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپرٹیز ان چیزوں میں, فرانسک میں, ڈی این اے میں ایکسپرٹیز کو لے کے آئیں, ان کو انڈکٹ کریں, پراپر مشینریز ہونی چاہیے. دیکھیں آج یہ رضا میر کا ہے, کل کسی دوسرے کا ہوگا. اگر یہ چیزیں ہماری اپ ٹو دا مارک نہیں ہوں گی تو اس سے انویسٹیگیشن ویک ہوگی, اس سے جو ہے وہ ملزم فائدہ اٹھائے گا, ایک سنگل ڈاؤٹ اس کو فائدہ ہوگا. ہوئی کیوں نہیں ہے یہ, کیا بات ہے, کیا اس پہ غور نہیں کیا جاتا؟ اس طرح کے آئے دن کیسز وغیرہ سامنے آتے رہتے ہیں, کیوں نہیں اس پہ فوکس کیا جاتا؟ دیکھیں اس پہ فوکس تو کرنا چاہیے, فوکس تو پروزیکیوشن کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے. دیکھیں اسٹیٹ کو چاہیے کہ اپنی جو انویسٹیگیشن کے ٹولز ہیں, انویسٹیگیشنز کے ڈپارٹمنٹس ہیں, فرانسک ہے, ڈی این اے ہے, لیبارٹریز ہیں, ان سب کو اپ ٹو دا مارک فعال رکھیں. اب یہ یہاں سے چیزیں جاتی ہیں اتنی دور, ہم کوئی گاؤں دیہات میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شہر میں یہ حالت ہے تو اگر گاؤں میں کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ سمجھ لیں پھر بالکل ہی وہ تو کوئی کیا تفتیش ہوگی. اور جو ہے انویسٹیگیشنز کرنے والوں کو بھی ٹرین ہونا چاہیے. وہی جو شروع کی تفتیش چل رہی ہے, اٹھیں گے, جائیں گے, جائے وقوع دیکھیں گے, اس ٹائم کچھ کلیکشن نہیں کریں گے, پرزرو نہیں کریں گے, سیل نہیں کریں گے, اچھی طریقے سے ٹرانسپورٹ نہیں کریں گے, تو وہ سارا بینیفٹ ملزم کو ملتا ہے. جمیل صاحب, ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ عدالت میں فرانسک شواہد کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. اگر شواہد ضائع ہو جائے تو اس سے کیا جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہی فائدہ پہنچے گا صرف؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, فرانسک کی اور میڈیکل ایویڈنس کی بہت ویلیو ہے. دیکھیں کاز آف ڈیتھ ہی وہاں سے آتا ہے کہ یہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ ہومیسائڈ مرڈر تھا, یا کسی نے اس کو زہر دے کے مارا ہے, یا سٹرنگولیشن کیا, گلا گھوٹا ہے, یا دیکھیں کاز آف ڈیتھ تو میڈیکل ہی دے گا نا. اب وہاں اگر فلا ہوگا تو اس کا بینیفٹ آبویسلی ملزم کو جائے گا, ملزم بینیفٹ گین کرے گا. جب وٹنس باکس میں یہ چیزیں, جب وٹنس باکس میں وٹنس آتا ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر آتا ہے تو ڈیفنس کاؤنسل یہ چیزیں سامنے رکھ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی فرسٹ انسٹانس میں آپ نے تو یہ کہا تھا, سیکنڈ انسٹانس میں آپ یہ لے کے آئے. تو یہ جو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں یہ ملزم کو فائدہ دیتی ہیں. تو عامر صاحب, یہاں پہ جو یہ کیس ہے میر رضا کا, اگر پولیس کے پاس کوئی مضبوط شواہد نہ ہوئے, فرانسک ثابت نہ ہوا, تو کیا یہ قتل کا مقدمہ جو ہے ثابت کیا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیں قتل کا مقدمہ تو وہ جو پہلے انہوں نے فرسٹ انسٹانس میں کہا تھا کہ یہ سوسائڈ ہے, سوسائڈ والا ایشو تو اس کیس میں ختم ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ گولی لگی بیک سائڈ سے ہے, پسلیوں سے نکل رہی ہے, تو سوسائڈ والا تو ایشو بالکل ہی نہیں ہے. یہ مرڈر ہے, ہومیسائڈ مرڈر ہے اور پری پلاننگ مرڈر ہے. اس کو اب یہ تو چیزیں انویسٹیگیشن آفیسرز کو چاہیے کہ اس کی ڈیپ میں جائیں. وہاں کلیکشن جو ہے ایویڈنس کی جائے وقوع سے پراپر نہیں کی گئیں, ابھی فرانسک نہیں ہوا, ابھی بلاسٹک رپورٹ نہیں آئی, وہ جو جس ویپن سے گولی لگی اس کی ابھی رپورٹس پینڈنگز ہیں. تو یہ چیزیں جب تک سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا. تو ایسے میں اگر پہلے جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے جو ہے غلطیاں کی ہیں, تو کیا نئی جو ٹیم آئی ہے وہ ان غلطیوں کو قانونی طور پر حل کر سکتی ہے؟ جی بالکل وہ بالکل ابھی تک کیونکہ چلان نہیں آیا ہوا تو تفتیش کیری آن ہے. بالکل وہ ان غلطیوں کو وہ کیور کر سکتے ہیں, ان غلطیوں کو کور اپ کر سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جب یہ غلطیاں کور ہوں گی تو دو چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک جو فرسٹ انسٹانس میں ویک چیزیں تھیں اور سیکنڈ انسٹانس میں جو ان چیزوں کو کور کیا گیا تھا, تو یہ دونوں چیزیں ایویڈنس میں جو ڈیفنس کاؤنسل ہے وہ
ان چیزوں سے بینیفٹ گین کرے گا. جی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان پراپر طریقے سے جو ایک طریقہ کار ضابطہ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. سستی کاہلی اور جو ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ جی چیزیں مکمل نہیں ہیں, لیبارٹری فنکشنز نہیں ہیں, تو اس سے ظاہر ہے پھر عامر مشکل ہو صاحب یہاں جاتی پہ ہے. سوال سب سے اہم یہی آ جاتا ہے ہم سب کے ذہنوں میں کہ اس میر رضا کیس میں یہ پولیس کی غفلت کہیں گے سامنے آ رہی, یا پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا نظام جو ہے وہی ویک ہے. دیکھیں کچھ سم وٹ آپ کہیں گے پولیس کی غفلت بھی ہے. پولیس کی غفلت اس سینس میں ہے کہ اس کو ایزی لیا گیا. پولیس نے رخ کی طرف جا رہی تھی کہ جی یہ سوسائیڈ ہے. پولیس سوسائیڈ انہوں نے دیکھیں گولی لگی بیک سائڈ سے ہے, سوسائیڈ والا ایشو تو تھا ہی نہیں. تو پولیس غلط ٹریک پر جا رہی تھی. وہ غلط ٹریک کی وجہ سے جو شواہد تھے جائے وقوع کے وہ بھی کلیکشن نہیں ہو سکی, پرزرویشن نہیں ہو سکی, سیل نہیں ہو سکا. اب وہ ٹرانسپورٹیشن بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو سکی. اب یہ جو ٹیم بنی ہے یہ میرا خیال ہے کام کر رہی ہے اچھے طریقے سے, اور اس میں کمپلیننٹ بھی سیٹسفائی ہیں, اور جو ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور اچھے طریقے سے سب چیزیں کلیکشن کی جا رہی ہیں. تو ابھی بھی کلیکشن جو ہوگی اس کی ایویڈنٹری ویلیو ہوگی, مگر وہ چیزیں جو ڈیلے ہو چکی ہیں جیسے ایسی چیزیں جو ڈی این اے ٹیکس ڈی این اے وہ ڈیلے آتا ہے تو اس کی تھوڑی ایویڈنٹری ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو ایسے میں عامر صاحب یہ جو خاندان ہے اس وقت جن کی طرف سے کیس ہے میر رضا کے والدین, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسی سنگین کوتاہی تو ہو گئی ہے نا, اب اس کے بعد جو ہے ان کو کیا انصاف مل پائے گا اس طریقے سے جس کی بھی ذمہ داری ہے, یہ کون طے کرے گا؟ دیکھیں مرڈر تو ہوا ہے, ہومیسائیڈ مرڈر ہے, یہ پری پلاننگ مرڈر ہے, تو بالکل ان کو انصاف ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. اور ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو کچھ بھی دیں اپنے لائر کے مشورے سے, ان کے اس سے چیزوں کو الیبوریشن کریں, اسٹیٹمنٹس دیں اپنے لائر کے اس مشورے سے, اور جو چیزیں جو ان کے پاس ایسے شواہد ہیں وہ بھی جو ٹیم بنی ہے ان کو دیں, اور سب چیزوں کو سامنے لایا جائے. بہت شکریہ عامر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ یہ قانون جو ہے اس طرح کی کارروائیاں, خاص طور سے قتل کیس ہو یا کوئی مرڈر کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں خودکشی ہو, تو اس میں کس طریقے سے جو ہے اسٹیپ لینے چاہیے. اور سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کرائم سین جو ہے اس سے شواہد سب سے پہلی ایویڈنس ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے جلد سے جلد سلجھے اور ہمیں پتہ چلے, کیونکہ ہماری روزانہ اس پہ نظر ہے, اس کیس کے اوپر جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اپڈیٹ ہو آپ کو دیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.